بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ذالک لمن خشی ربہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور اس وقت ہم سورہ البینہ کے جو متعلقات ہیں اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں نے یہ شروع کیا تھا کہ سورہ کا جو آخری حصہ ہے ذالک لمن خشی ربہ ہے، خشیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو کسی حد تک وہ بات ہوئی تھی، تو ابھی انشاءاللہ اس پر اور بات ہوتی ہے۔ تو خشیہ پر اس بات تک ہم پہنچ چکے تھے کہ خشیہ کا معنی ہوتا ہے، جو راغب سے میں نے پڑھا تھا اور تاج العروس میں اس کا یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں الخشیۃ الرجاء، کہ یہ جو امید ہوتی ہے نا، خشیہ کا معنی امید بھی ہوتا ہے۔ تو اب اگر خشیہ کا معنی امید کریں، اور اس کا استعمال ہوا ہے، ایک امام راغب نے اس کی تشریح کی ہے اور وہ تاج العروس میں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی وہ مثال دی گئی ہے کہ لقد اکثرتا من الدعاء، حدیث عمر کے اندر ہے، من الدعاء بالموت، انہوں نے کہا کہ آپ موت کا اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں خشیت ان یکون ذالک اسہل لک عندی نزولہ ای رجوت قال الجوہری وقال الشاعر فلاں ولقد خشیت بان، انہوں نے پھر آگے وہ شعروں سے مثالیں دی ہیں اور کہا کہ آپ موت کا اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں، میں امید کرتا ہوں، مجھے یہ یقین ہے اور میں امید کرتا ہوں اس بات کی۔ اب یہ دیکھیں خشیہ کا معنی وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی اس کا معنی ڈرنا اور وہی نہیں ہے، خشیہ کا معنی کہہ رہے ہیں کہ خشیہ کا معنی ہے، وہ کہتے ہیں خشی تو مجھے یہ یقین ہے کہ تمہارے لیے یہ آسان ہوگی، اور وَلَقَدْ خَشِیتُ، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ بِأَنَّ مَنْ تَبَعَ الْهُدَى سَكَنَ الْجَنَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے یہ یقین ہے، مجھے امید ہے کہ جنت میں اے عبداللہ بن عباس تمہاری کمپنی، تمہاری صحبت، تمہارا مکان، تمہارا رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ قالوا ما نحو علمت، اور یہ بھی ہے کہ اس کا معنی میں نے جان لیا، اس کا معنی علم کا بھی ہوتا ہے۔ اب وہ جو پچھلے پروگرام میں بات کی، میں اس کو دوبارہ تھوڑا سا دہراؤں گا، ڈرنا 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 ڈرنا، وہ ساری باتیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر خشیہ کا کیا معنی ہے، وہ اپنے اعتبار سے اس کا معنی کیا جائے گا۔ جب ملائکہ کے لیے خشیہ ہوگا اور معنی، انبیاء اور اولیاء کے لیے اور معنی، جب جنات سرکش کے لیے، انسانوں کے لیے، سرکشوں کے لیے اس کا اور معنی ہوگا۔ تو یہاں پر اس کا امید معنی ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک معنی ہے، صاحب تاج العروس کہتے ہیں کہ وَمَانَهُ كَرِهْنَا، کسی چیز کو ناپسند کرنا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ اور پھر وَخَاشَ فُلَانٌ مُخَاشَةً تَارِكَهُ وَخَاشِيَ بِهِمْ اَيْ اتَّقَى عَلَيْهِمْ وَحَذِرْ، اللہ اکبر، فَانْحَاز، اس کا معنی ہے، خشیہ کا معنی ہے کسی چیز سے پرہیز کرنا، اس سے احتیاط کرنا۔ وہ پچھلے پروگرام میں نے یہ عبارتیں نہیں پڑھی تھیں، لیکن میں نے کہا تھا بچ بچا کے چلنا، پرہیز کرنا، یہ سارا معنی میں اس کا کر لیا تھا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ خشیہ جو ہے، ابن فارس نے کہا ہے کہ وَخَاشَانِ فُلَانٌ فَخَشَیْتُهُ، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی
یہ بھی بنتا ہے قولہم خشیت بمعنی علمت، یہ علم کے لیے لازم کرتا ہے کہ وہ خشیہ کا معنی جاننا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی امید بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی بچا کے چلنا بھی ہوتا ہے۔ تو اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ معنی ہو کہ وہ اللہ رب سے خشیہ کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے رب کی ربوبیت کو جان لیا، اس پر ایمان لائے، عمل صالح کیے، اور وہ محتاط ہو کر چلے، بچا کے چلے، انہوں نے رب کی ربوبیت کو جان لیا۔ اب اگر البینہ میں دیکھیں تو کیا معنی ہے کہ اہل کتاب نے اس ربوبیت کو نہ جانا، نہ سمجھا، اس لیے نتیجتاً ان کی کھیتیاں جلس گئیں، ختم ہو گئیں، اور مومنین نے اللہ کی ربوبیت کو جان لیا، وہ ایمان لائے، ان کے لیے یہ انعامات ہیں، اور ان کی کھیتیاں جو ہیں انہوں نے جب کاشت کی، ایمان کی اور عمل صالح کی، تو وہ لہلانے لگیں کہ اور یہ رب کی ربوبیت کا تقاضا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے دنیا میں ان کے جسم کے لیے سب کچھ عطا کیا تھا، روحانیت کے لیے بھی عطا کیا تھا، روح کی غذا کے لیے، اور انہوں نے اس کو پہچان لیا اور اس کو جاننے لگے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے نہ تکبر کیا، نہ حسد کیا، ان کو رب کی ربوبیت کی معرفت مل گئی۔ اب میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا، پروگرام کیا تھا توحید وہمی اور توحید اصلی، اس کے ساتھ یہ بات جائے، لیکن وہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب میں نے آیت یہ پڑھی تھی خشیہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ایک شان بیان کی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا ایمان، آخرت، ایمان رسالت، کیونکہ اسی کی تو ساری بات چل رہی ہے، اور پھر دو عمل صالح، صلاۃ اور زکوٰۃ، اور پھر دوبارہ یہ لفظ آیا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ ایک تو یہ معنی اس کا ہو گیا۔ کیوں نہیں خوف کھاتے؟ اگر اسی کا معنی کرنا ہو، خوف ہی کا معنی اگر کرنا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو کائنات کے اندر سسٹم سیٹ اپ ہوا ہے نا، کہ کسی چیز کا کیا نتیجہ ہوگا، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی حوالے پڑھ دیے تھے کہ یہ نتیجے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لات منات عزا نے نہیں کیے، لات منات عزا نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ علامہ قرطبی نے بھی اس کا یہ معنی لکھا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ کا، دوسرے نے بھی لکھا ہے، اس وقت میں وہ حوالے نہیں دینا چاہتا، کہ کسی کو جو کوئی نقصان پہنچتا ہے، اور وہ جو نقصان پہنچانے کی قوت اور طاقت ہوتی ہے، وہ صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں، اصحاف اور نائلہ کی نہیں ہے، چونکہ یہاں مشرکین پر تعریض کی جا رہی ہے، اہل ایمان کی، وہ ان سے ڈرتے تھے، تو اہل ایمان کا بتایا گیا کہ ان سے نہیں ڈرتے، لات منات عزا سے نہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو یہ خوف رہتا تھا لات منات عزا کا کہ اگر ان کا موڈ خراب ہو گیا نا، تو یہ تو ہیٹلی اتے لے ہوں گے، یہ تو سواگا پھیر دیں گے، یہ تو ایسا کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مومنین ڈپریشن میں نہیں رہتے، وہ تو ایمان لاتے ہیں، آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے ان کو کوئی امید نہیں ہوتی۔ ایمان کا اجر اللہ دے گا، اور نماز کا اجر اللہ دے گا، زکوٰۃ کا اجر اللہ دے گا، یعنی یہ جو اجر ملنے والے ہیں یہ وہ جانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی ان کو امید ہے کہ یہ اللہ کے سوا کوئی نہ دیتا ہے نہ دے سکتا ہے۔ تو اب ہم یہاں ڈپریشن کے معنی وہ ڈرنا، خوف، ڈر 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 ڈر، وہ کہاں کی کہاں بات وہ لے گیا، جس کا میں نے پچھلی بار ذکر کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ من خشی الرحمن بالغیب، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیب میں ایمان رکھتے ہیں۔ کیسے؟ وہ غیب پر ایسے ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک چیز سیٹ اپ سسٹم کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ درخت لگاتے ہیں تو درخت ایسے یکدم کھڑا نہیں ہو جاتا، نہیں، تجربے سے یہ بات کسی نے بتائی پہلے کہ یہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے۔
ہم نے اس کی بات کو مان لیا، درخت لگا دیا، اب وہ اپنے وقت کے اعتبار سے آہستہ آہستہ بڑا ہوگا، یکدم نہیں۔ بچہ ہے، پیدا ہوتے ہی ماں کہتی ہے یہ PhD کر لے، خواہش ہے، اچھی خواہش ہے، لیکن وہ ایک دن تو نہیں کر لے گا، اس کو تو ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے منذر سے سنا، اور منذر کو بتایا تھا رحمان نے، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، اب رحمان نے بتایا تھا ان کو، اب انہوں نے بتایا مخلوق کو، اب مخلوق نے نہ رحمان کو دیکھا تھا، نہ جب وہ بتایا گیا تھا محسوسات کے اعتبار سے نہ اس کو دیکھا تھا، یہ تو ساری غیب کی باتیں تھیں۔ اب انہوں نے وہ جو غیب کا علم تھا نا اس کو مان لیا، اور اس پر پر امید ہو گئے کہ اگر ہم اس پر ایمان لائیں تو قیامت کے دن ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کا یہ نتیجہ ہوگا جب اس پر وہ ایمان لائے، اس غیب پر، وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ، اور قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، حاضر ہوں گے، تو ان کا قلب منیب ہوگا۔ کیوں؟ وہ ایمان لائے تھے، اب ان کو اللہ کی رحمت کی امید ہے، وہاں عدل بھی ہوگا اور عدل کے بعد فضل بھی ہوگا۔ پہلے تو ایک نارمل سسٹم کے اندر عدل ہوگا، اس لیے تو وہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وہ رکھی جائیں گی، لیکن پھر اس کا فضل بھی ہے، تو ان کو فضل کی امید ہے، وہ رحمان کے اس فضل کی امید رکھتے ہیں جو فضل ابھی سامنے آنکھوں میں ظاہر نہیں ہوا، لیکن منذر نے بتایا ہے، اس پر ان کا یقین ہے۔ تو یعنی خشیہ کا معنی ہمہ وقت وہ نہیں ہوتا۔ اب قرآن کریم کے اندر بہت سی اس کی آیات ہیں، اس پر انشاءاللہ آگے جا کر میں عرض کرتا ہوں۔ تو خشیہ کا وہ معروف معنی خوف اور ڈر کا ایک منفی معنی جو درندوں اور موذی جانوروں کے لیے ہے، وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان شایان نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اس معنی کو اس طرح سے سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ یہ بھی کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے کہ وہ چاہے جو کر دے، وہ قدرت کے ایک پہلو، یہ میں جبریہ قدریہ سے ڈر کے نا ٹیبل کے نیچے سے ہو کر گزر رہا ہوں، وہ اس قدرت کی جہت سے اس کا معنی وہ بن جائے گا، لیکن صرف جبریہ قدریہ کو سامنے رکھ کے اس کا معنی نہ کریں، جو اس کی شان شیان ہے وہ معنی کریں، اس کی عظمت اور اس کی شان ہے۔ وہ میں نے اس کا پیچھے معنی کیا پڑھا تھا، میں دوبارہ نہیں اس کو پڑھا گا، کہ کسی کی عظمت کا احساس ہونا اور اس احساس کی وجہ سے دل پر ایک کیفیت کا طاری ہو جانا، یہ خشیہ کا معنی ہے۔ ذالک لمن خشی ربا، جب انہوں نے حضور کے دلائل سنے پورے سورہ بینہ کے اندر، اور ان کے اندر اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور احساس پیدا ہو گیا، اور جب وہ احساس پیدا ہوا تو اس احساس نے دل کی کھیتی کو عمل صالح کا پانی دینا شروع کر دیا، اور جب وہ شروع کر دیا اب رب سے امید ہو گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور عنایات ان پر فرما دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور شان کی جب معرفت حاصل ہوگی، اس علم کے ذریعے سے بندے پر ظاہر ہوئی، تو اس شان کو دیکھ کر انسان کے اندر ایک والہانہ محبت پیدا ہوتی ہے کسی کی عظمت، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک خوف کا پہلو بھی مضمر ہوتا ہے۔ کہ کیا خوف کا پہلو کیوں مضمر ہوتا ہے؟ وہ ڈپریشن والا نہیں، وہ خوف کا مضمر یہ پہلو ہوتا ہے کہ مجھ سے کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، وہ محبت بھی ہے اور عظمت سامنے ہے، اس کے ساتھ ایک خوف کا پہلو ہے کہ کہیں کوئی ایسی میں غلط بات نہ کر بیٹھوں کہ جس سے وہ جو شان ہے جو اللہ نے ان سے میرے سامنے ظاہر فرما دی ہے، کہیں اس کے اندر بے ادبی کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ میں اس بات کے لیے خود میں نے وہ راغب وغیرہ میں تو مجھے نہ مل سکا، لیکن میں اپنے طور پہ سوچنے لگا، وہ کہتے ہیں نا ویلا بندہ ہور کی کرے، لیکن یہ اس کا عنایت ہے کہ ویلا بندہ کچھ اور بھی سوچ سکتا ہے، لیکن اس کی عنایت اور کرم ہے۔ میرے ذہن میں ایک دو مثالیں آئیں جو میں نے اپنے نوٹ میں لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشیہ ربا اور خشیت اللہ، اس کی معرفت ملی
اور مار. یہ دیکھیں نیگیٹو پہلو نہیں ہے, قرآن تو نیگیٹو بات کرتا ہی نہیں ہے, وہ تو پازیٹیو کرتا ہے. اب وہ جو میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا نا کہ وہ جو اکا دکا ہم سے نکل جاتے ہیں بچے بچیاں نعوذ باللہ, پھر وہ کہتے ہیں یہ ڈپریشن ہو گیا, نیگیٹو ہو گیا. قرآن نہیں نیگیٹو کی بات کرتا, پازیٹیو کی, امید. وہ دھتکارتا نہیں ہے, وہ تو بار بار رحمت, اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے. میں نے آپ کو وہ لیہل پریزن کا واقعہ سنایا تھا کہ ایک گورا, اس نے وہ سورہ فاتحہ اس کے سامنے پڑھی اور وہ کافی دیر سے قرآن کی محفل میں بیٹھنے لگا تھا. جب میں وہاں لیہل پریزن میں کام کرتا تو اس زمانے کی بات ہے, وہ میں نے آدھی بات چھوڑ دی تھی کہ لیہل پریزن کی بات ہے, وہ کہیں پھر نیگیٹو نہ بات آ جائے تو وہ نیگیٹو چلی جائے گی. تو وہ ایک عام بندہ, تو اس نے وہ ڈانیل پائپ کے حوالے سے اس نے بات کی کہ یہ جو پہلا صفحہ ہے قرآن کا, اس کے اوپر پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت کا ذکر ہے, اور سورہ فاتحہ کے اندر پھر الرحمن الرحیم کا ذکر ہے, پھر دوبارہ وہ رحمت کا ذکر ہے. تو اس نے کہا کہ قرآن کو جب میں پڑھتا ہوں تو میں نے اور ڈانیل پائپ تو خیر پہلے کا بندہ ہے, میں نے اس کی ریسرچ پڑھی تھی اس کی, تو کہنے لگا قرآن دھتکارتا نہیں ہے, بگاتا نہیں ہے, بار بار اپنی طرف بلاتا ہے. اس لیے ایک پیج کے اوپر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم کہہ کے بھی اس نے بلایا ہے, پھر الرحمن الرحیم کہہ کے پھر بلایا ہے, کیونکہ مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جس کو اصحاب نائلہ ایک بار دھتکار دیں اپنے در سے وہ دوبارہ آ نہیں سکتا. اب اللہ نے فرمایا وہ تو تمہارے رب ہیں جو ایک بار دھتکار دیں وہ واپس تمہیں اپنے در پہ آنے نہیں دیتے, اور ایک میں وہ رب ہوں, مجھ سے تم خشیہ یہ رکھو, یہ امید رکھو, یہ معرفت رکھو. اگر تم نے کوئی غلطی کی اور وہ چلے گئے, تم دور ہٹ گئے میری رحمت سے, تو میں تمہیں دھتکارتا نہیں ہوں, میں تمہیں بار بار بلاتا ہوں, چانس دیتا ہوں, اس لیے کہ میں رحمان ہوں اور میں رحیم ہوں اور میں رب ہوں. تو ذالک لمن خشی ربہ کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے رب کی اس ربوبیت کو, معرفت کو جان لیا, پہچان لیا کہ وہ تو وہ ہے جو دھتکارتا نہیں ہے, وہ تو بار بار بلاتا ہے. تو قرآن کے اندر نیگیٹو نہیں ہے, یہ جو ہے نا وہ امید دیتا ہے, پھر وہ چانس دیتا ہے, پھر وہ چانس دیتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جب قرآن کے اندر ہم اس اینگل سے آیات کو پڑھیں تو جہاں بھی کوئی ذکر آتا ہے کہ وہ دھتکارا گیا, فوراً پھر چانس آ جاتا ہے. نہیں 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 نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں کمپلیٹلی نہیں, ابھی بھی چانس ہے, ابھی بھی چانس ہے, وہ تو بار بار بلاتا ہے. میں نے یہ تشریح اس لیے کی کہ میں نے کہا تھا قرآن میں نیگیٹو نہیں ہوتا, دھتکارنا نہیں ہوتا, اور خشیہ کا مطلب ہمہ وقت کانپتے رہنا نہیں ہے. نہیں, وہ محبت والا ڈرنا ہے, وہ محبت والا خوف ہے. اگر علم اور امید کا معنی نہ بھی کو کرنا چاہے اور وہ کھیتی والا معنی نہ بھی کو کرنا چاہے, کو کہے نہیں نہیں وہ فلاں نے یہ ڈر کیا ہے, خوف کیا ہے, میں نے تو یہی کرنا ہے, اگر یہ بھی بات ہو تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اس کی محبت اور شان اور عظمت کا پہلو کہ وہ لرزہ رہتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, اور یہ پہلو ہوتا ہے. اور وہ جو میں نے 2 مثالیں سوچی ہیں, جس کا میں نے نوٹ یہ لکھا ہے, اس کی 2 مثالیں ہیں. ایک مثال یہ ہے, کئی اور مثالیں ہزاروں ہو سکتی ہوں گی, کہ ہم ایک بڑی نہر کے اوپر پل کے قریب کھڑے ہو جائیں, وہاں سے پانی آ رہا ہے, صبح کے وقت تو بڑا حسین منظر ہوتا ہے, بڑی ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے. اب وہ پانی کی گہرائی کا بھی ہمیں پتہ ہے, وہ اس کی ڈھلان کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور پانی وہ گر رہا ہے, اور اس کے اندر اس کے حسن کا ایک منظر دل و دماغ پر ایک کیفیت پیدا کرتا ہے. حسن ہے اس کا, کیفیت بنتی ہے, کیا بات ہے, مزہ آ گیا, واہ, ایسے کرتے ہیں. اور دوسری طرف اس کی گہرائی کا بھی علم ہے, اور پھر یہ بھی پتہ ہے کہ اگر یہ پانی یہاں سے نکلا ہے تو یہی وہ پانی ہے جو فلڈ بن کر کیا مصیبتیں ہمارے اوپر آ سکتی ہیں. یعنی اس کا ایک حسن کا منظر ہے, اور دوسری طرف ایک خوف کا پہلو بھی اس کے ساتھ ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی جب اس کی معرفت ہوتی ہے
تو واو کیا بات ہے، وہ رب اتنی عظمتوں اور شانوں والا، وہ رب ہمارا، اس کو جان لیا۔ ذالک لمن خشی ربا، اپنے رب کی ربوبیت کو معرفت مل گئی، جان لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور دھیان ہے کہ اس نے اپنی جن صفات کا ذکر کیا ہے ان صفات میں ایک یہ بھی ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ قرآن میں بار بار مضمون آیا ہے۔ اب پانی کی گہرائی دیکھیں کہ وہ جب پانی کی گہرائی کی طرف دھیان جاتا ہے نا پل پہ کھڑے ہو کر، تو ایک دل کے اندر خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں وہ ندا موازین القسط جب دیکھا تو ایک خوف بھی پیدا ہوا کہ قیامت آنی ہے اور وہاں پر یہ ترازو رکھا جانا ہے، اور اس ترازو کا یہ جو سسٹم رب نے سیٹ اپ کیا ہے، اگر وہاں کام خراب ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اب اگر خوف ہی معنی کرنا ہے تو یوں کہیں کہ وہ اپنے رب سے اس معنی میں خوف رکھتے ہیں کہ جب ہم ترازو کے جائیں گے ترازو پر تو وہاں وہ فرمائے گا کہ ربوبیت کے تقاضے کے مطابق میں نے ساری چیزیں تمہیں فراہم کی تھیں تو تم نے یہ کیا کیوں نہیں، تو ہم اس ترازو کے سامنے اپنا بیڑا غرق نہ کر بیٹھیں، اس نظام اور سسٹم کے سامنے فیل نہ ہو جائیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ تمہارا ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، سارا کچھ ہو، پھر تو یہ بات ہے کہ کتب ربکم، بڑی کمال آیت ہے، یہ 2 جگہ آئی ہے سورہ انعام میں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے ذمہ کرم لے لیا ہے، اس نے اپنے ذمہ کرم لے لی ہے یہ بات رحمت کی، ربوبیت کی، کہ جب تم آؤ گے نا تو ایمان اور عمل صالح اپنی حد تک پورا کیا ہوگا نا، تو اب میرے ذمہ کرم ہے، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، میں اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کروں گا، کہ پھر فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، پھر یہ وعدہ وہ پورا فرمائے گا۔ تو ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ ہے، ہمیں اس کی رحمت پر یہ امید ہے کہ تو یہاں خشیہ کا یہ معنی کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، یعنی یہ خوف جو ہے وہ پانی والا، اس معنی میں وہ خوف ہوگا۔ اگر خوف ہی معنی کرنا ہے، میں نے تو اپنے مزاج کے مطابق اس کے لغت سے بھی بتا دیے ہیں اس کے معنی اور کیا ہے اور کیفیت کا معنی بھی۔ دوسری مثال دے کے ایک میں آیت سے بھی آپ کو یہ بات دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تاکہ وہ جو میرے ذہن میں بات دوڑ رہی ہے نا، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ کسی طرح سے یہ میں بات کروں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور کسی کا نہیں ہوتا، یہ غیر مسلموں کو شبہ ہوتا ہے کہ وہ تو قرآنک گاڈ جو ہے وہ تو ڈراتا ہے، خوف 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 خوف، بندے کو ڈپریشن کا مریض کر دیتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ اب چونکہ الحمدللہ نور ٹی وی فرانس میں بھی جاتا ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے، تو فرانس میں بھی جاتا ہے، تو فرانس میں نور ٹی وی دیکھا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے وہ فرانس کی مثال جو ہے نا اس کو ذکر کیا ہے۔ کہیں بھی اور بھی ہو سکتی ہے۔ فرانس کے اندر پیرس میں ایفل ٹاور، آپ اوپر چلے جاتے ہیں۔ بچپن میں میں پاکستان کے اندر مینار پاکستان کے اوپر بھی چڑھا ہوں، اور مینار پاکستان کے ساتھ سامنے بادشاہی مسجد کے مینار تھے۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ لوگ ان میناروں کے اوپر جاتے ہیں، یعنی اس وقت اس کی بڑی معمولی سی ٹکٹ ہوتی تھی بادشاہی مسجد کے اندر، ہم میناروں کے اوپر جاتے تھے اور پورا لاہور وہاں سے نظر آتا تھا مینار پاکستان سے، اور ایفل ٹاور تو ایفل ٹاور ہے، اس کے اوپر بھی جب ہم جاتے ہیں تو پورا پیرس کیسے نظر آتا ہے۔ اب وہ بادشاہی مسجد کے مینارے ہوں، یا وہ مینار پاکستان ہو، یا وہ فرانس کا ایفل ٹاور ہو، یا وہ فرانس کی بات میں نے کی ہے، دوسری دنیا کے ملک کے اندر بھی ٹاور ہیں، انگلینڈ میں بھی ٹاور ہوتے ہیں، بلیک پول میں ہے، تو وہ میرے خیال میں تو اور بھی ٹاور ہیں۔ تو اگر ٹاور کے اوپر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، اب ایک نظر سے ایک جہت سے دیکھیں، پورا شہر آپ کے پاؤں کے نیچے، اور مختلف قسم کے مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور ان منظروں میں آپ کھوئے ہوئے ہیں، آپ کو ایک حسین منظر نظر آ رہا ہے، دلکش ہے، اور وہ دل و دماغ کو مسحور کر رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک دوسرا پہلو ہے، وہ کیا ہے؟ اسی لمحے اس کی اونچائی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں
دل کے اندر ایک خوف کا پہلو. اب وہ کچھ مریض ہوتے ہیں لوگ جو ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں یا ان کو مسئلہ ہوتا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ڈرتے ہیں, یعنی اونچی جگہ پہ جاتے ہی نہیں ہیں. کئی میرے جاننے والے ایک اکا دکا ایک بندے ایسے بھی ہیں وہ جہاز پہ نہیں بیٹھتے, ابھی تک نہیں وہ بیٹھے, کہتے ہیں نہیں جہاز کہیں گر نہ جائے. تو وہ ایک مرض کی صورت بھی ہوتی ہے, تو وہ بیچاروں کو مسئلہ ہوتا ہے ان کے اوپر. وہ یہ نہیں طنز نہیں ہے ان کے اوپر, اللہ ہمیں بھی ایسا بنا سکتا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ ایسا نہیں بنا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ اس مرض سے محفوظ رکھا ہے. اب وہ ایفل ٹاور اونچائی پہ کھڑے ہو, پہاڑ کے کہیں بھی ہوں, تو وہ خوف کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے. تو اب ذالک لمن خشی ربہ کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے ربوبیت کو جان لیا, اس سے وہ پر امید ہیں, مگر اس کے ساتھ ایک خوف کا پہلو بھی ہے. اب یہ دیکھیں میں جبریہ قدریہ سے کس قدر خوف زدہ ہوں, کتنی مثالیں دے 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 کر مجھے وہ بات جو ہے نا وہ لانی پڑ رہی ہے. یعنی میں اپنی طرف سے خوف کے پہلو کو دور کر رہا ہوں, اور خود میں جبریہ قدریہ کی اور معتزلہ کی بحثوں کی وجہ سے جو یہاں آتی ہیں اور آئی ہیں اور علم کلام بھرا پڑا ہے ان سے, اس کی وجہ سے تفسیریں بھری پڑی ہیں, اور اسی آج کی تفسیریں وہ بھری پڑی ہیں. اس سے میں کیسے اس سے بھاگ رہا ہوں. امام راضی نے یہاں لائنیں لگائی ہوئی ہیں, ان سے کیسے میں بچا کے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں. اور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب وہ خوف کا مطلب آئے کہ یخشون ربہم بالغیب, یخشون ربہم, وہ اپنے رب سے خوف رکھتے ہیں غیب میں, تو یہاں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب سے پر امید ہیں. انہوں نے رب کے دیکھنے کا مطالبہ نہیں کیا, دیکھا نہیں, مگر جو سونے نے بتا دیا ہے اس پر وہ پر امید ہیں, اور اس کو وہ جانتے ہیں, اور اس کے فضل کی وہ امید رکھتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ان کے اندر جو احساس پیدا ہوا ہے جب وہ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کا ان کی کھیتی ایمان کو پانی دیتے ہیں تو ان کی کھیتیاں لہرا اٹھتی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ نیگیٹو معنی نہ آنے پائے, یہ میرا کہنے کا مقصد ہے. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف. اسی طرح جب قرآن کریم میں ہم وہ آیت میں پڑھ دوں, پھر میں یہ شروع کرتا ہوں نوٹ اپنا. خشیت کا جوارے پر ایک اثر ہوتا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اب یہاں یہ دیکھیں, ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بہترین حدیث کو نازل کیا. قرآن کو حدیث کہا گیا ہے, اور اس کے اندر یہ کتاب جو ہے یہ متشابہا مثانی ہے. بڑا مزیدار لفظ بھی ہے یہ کتاب متشابہا مثانی, اور اوکھا لفظ بھی ہے. یہ میں اس کا نہیں ترجمہ نہیں کر سکتا, بس وہ قرآن ہے اور وہ متشابہا مثانی ہے. اور اس کی کیفیت کیا ہے کہ جب لوگ اس کو سمجھ کر انڈرسٹینڈ کر کے پڑھتے ہیں تو ان کے جسموں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے. ایک وہ رب کا کلام جانتے ہیں, مانتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, اور یخشون ربہم, اب خدا کی رب کی معرفت انہیں ملتی ہے اور وہ اس کو جان جاتے ہیں. اور ثم تلین جلودہم, اور اس کا اثر ان کے جسموں کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کی عظمت اور شان کی وجہ سے ان کے جسموں کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے, تو وہ ہلنے لگتے ہیں, یہ ان کے اوپر وجد میں آ جاتے ہیں, ایک وجدانی کیفیت ان کے جوارے پر اثر انداز ہو جاتی ہے. یہاں خشیت کا معنی ڈرنا وہ نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے, وہ کیا کر ڈالے اللہ, یہ نہیں ہے. رب کیا کر ڈالے, یہ نہیں ہے, بلکہ مزے کا معنی ہے یہاں, وہ وجدانی کیفیت کا معنی ہے. تو قرآن کریم کے اندر جب ہم آیات خشیت اور خوف کو پڑھتے ہیں تو ان سے ما قبل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آیات کے نظاروں کا بیان ہوتا ہے. اب یہ میں اپنے اصل بات پر اب آیا ہوں کہ قرآن پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو سیاق و سباق میں دیکھیں. وہ مسکنسیپشن ان انڈرسٹینڈنگ دا قرآن اسی وقت ہوتی ہے, وہ خطا اسی وقت ہوتی ہے جب کانٹیکسٹ سے اس سے نکال کر اس کو پڑھا جاتا ہے. تو اب یہ خوف
اور قرآن کریم کے اندر یہ خشیہ کا لفظ اور اس سے ما قبل آیات اور اللہ تعالیٰ کی عنایات، اس کی رحمتیں اور اس کے نظام کے اندر ڈال کر جب اس لفظ کو پڑھیں تو دیکھیں پھر اس کا کیا معنی نکلتا ہے۔ پھر کوئی غیر مسلم، کوئی ایکس مسلم نعوذ باللہ من ذالک اس سے وہ معنی مراد نہیں لے گا، اور وہ کہے گا نہیں کہ قرآنک گاڈ تو خوف کا گاڈ ہے، اور کوئی کرسچین یہ نہیں کہے گا کہ ہمارا کنسیپٹ تو لو آف گاڈ کا ہے، وہ رحمت کا تو ہے ہی نہیں، یہ قرآن نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رحمت کی آیتیں کہی ہیں تو ہمارا گاڈ وہ ہے، نعوذ باللہ وہ جس معنی میں وہ مانتے ہیں۔ تو وہ ایک لطف ہے، قدرت کی نظاروں کا بیان ہوتا ہے، اس کے علم کی ایک بلند شان بیان کی ہوتی ہے۔ جہاں خشیہ کا لفظ ہوتا ہے اس سے ما قبل آیات، اس کی تخلیق و تدبیر کے کمالات کا بیان ہوتا ہے، اس کی معرفت کی بلندی کا بیان ہوتا ہے، اور پھر اس کی معرفت کی بلندی پر جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو فطرتی طور پر اس کے سامنے یہ تصور آتا ہے کہ میں اور مجھے اس کی یہ معرفت ملی، اب اس معرفت، اس بلندی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی ذات پر ایمان لاؤں، اس کی اطاعت کروں، اس کے رسولوں اور آخرت پر ایمان لاؤں، اور اس کی معرفت میں یہ بات بھی پوشیدہ ہوتی ہے کہ اس کام کے کرنے سے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ واہ، اجر و ثواب ملے گا، اب وہ معرفت ہے، اجر و ثواب ملے گا جس کا یہ سورہ بینہ کے آخر میں ذکر آیا ہے، اور کہیں امکان غلطی کا خوف بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی معرفت ہوتی ہے کہ اگر میں ایمان نہ لایا، اطاعت نہ کی، بغاوت اور سرکشی دکھائی تو وہ مدبر ہے، وہ عزیز ہے، اس کے کنٹرول میں ساری کائنات کا نظام بنایا ہے، تو اس کا اس نظام کے ذریعے سے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ میں کسی کھڈ میں گر جاؤں گا، کسی آگ میں گر جاؤں گا، تو میں اپنے لیے ایک تباہی کا سامان جو ہے وہ خود مہیا کر رہا ہوں، اپنی لکڑیاں اپنے سڑنے کے لیے خود جمع کر رہا ہوں۔ جب اس کو یہ شعور اور یہ احساس ملتا ہے، اسی کو کہتے ہیں اس کو رب کی معرفت مل گئی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا۔ اور یہی بیان تو اس کے اندر ہے، سورہ البینہ کے اندر ہے۔ ملائکہ، انبیاء اور صالحین کی خشیت، اب ہم کہتے ہیں خشیت سب کو خشیت ہے، تو ایک وجدانی کیفیت ہوتی ہے۔ اب ملائکہ کے لیے یہ لفظ آئے گا کہ وہ خشیت ربہم، کہ وہ اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں۔ اب وہ خوف کھانا نعوذ باللہ وہ نیگیٹو معنی نہیں ہوگا ملائکہ کا، انبیاء کا، صالحین کا۔ کیا ہے کہ اس کی عظمت اور شان کو دیکھ کر وہ واہ واہ کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اور جہاں غیر جاندار چیزوں کے لیے خشیہ کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اللہ کے حکم کے عین حکم کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پتھر کو جہاں کھڑا کیا گیا ہے وہیں کھڑا ہے، سورج کو جو حکم دیا گیا ہے اسی طرح چل رہا ہے، چاند کے لیے جو حکم ہے، جو نظام سسٹمائز کیا گیا ہے وہ خشیت ہے، وہ اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور جو کفار و مشرکین کے لیے نافرمان ہونے کے سبب سے اس کے نتیجے کا دوسری طرف خوف و خشیت ہوتی ہے کہ انہوں نے سرکشی کی ہے۔ اور فرعون کے لیے جب سرکشی کا لفظ آئے گا تو خشیت کا لفظ آئے گا تو اس خشیت کا معنی وہ نہیں ہوگا، خشیت کا معنی جو انبیاء صالحین کے لیے ہے، جو امام الانبیاء کے لیے ہے، جو ملائکہ کے لیے ہے، جو چاند سورج کے لیے ہے۔ یہ باغیوں کے لیے خشیت کا معنی ڈرنا اور معنی میں ہوگا، ان کو اس خوف کرنا چاہیے، ان کو تو امید ہی نہیں ہے اس کی، انہوں نے تو معرفت ہی حاصل نہیں کی، اس کے فضل کی امید نہیں ہے، وہ تو جہود پر تلے ہوئے ہیں، وہ تو تکبر پر ہیں۔ اس لیے خشیت کا لفظ قرآن کریم کی آیات میں مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے،
اور یعنی موذی چیزوں سے خوف کھانا یا لوگوں سے خوف کھانا، اس خشیت و خوف میں عموماً ظلم اور زیادتی کا پہلو غالب ہوتا ہے یا مفاد عاجلہ کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ یعنی انسان خوف و خشیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مجھے دنیا سے یہ نقصان ہو جائے گا، یہ جتنی خشیہ کی آیات ہیں نا ان کا میں سکین کر رہا ہوں، یہ لفظ کہہ کے یہ نقصان ہو جائے گا، کیونکہ مجھے یہ کام چھوڑنے پڑیں گے، مجھے ان لذت نفسانی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یہ کام کی وجہ سے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، مجھے تبھی دنیا میں یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت قرآن میں لفظی خشیت کا اسلوب یوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ میں خشیہ کا معنی پھر بھی خوف کر رہا ہوں جبر قدریہ سے ڈرتے ہوئے، ان کو اللہ کا احساس نہیں ہے، لیکن میں خوف کر رہا ہوں اس کا معنی کہ ان کو وہ لوگوں کا خوف رکھتے ہیں، ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے۔ او اشد خشیہ، وہ لوگوں سے تو اللہ سبحانہ و تعالی سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں کہ یہ میرے کاروبار کا نقصان کر دیں گے اگر میں ایمان لایا، اور مجھے اس سے یہ ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے، مجھے تبھی دنیا میں یہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ پورے قرآن کی سکین ہے، اس لیے کہ جہاں بھی قرآن میں کفار و مشرکین کے ایمان نہ لانے کا، سرکشی کا، بغاوت کا ذکر ہے، اکڑ جانے کا ذکر ہے۔ سرکشی بغاوت ذرا مشکل لفظ ہے، اکڑنے کا ذکر ہے، نہیں لاتا، جہاں یہ انداز ہے نا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کی دنیا کی ضرورتیں، انسان کی جسمانی ضرورتیں، اس کی مشہوری اور اکڑ، تکبر، ان چیزوں کا، اور ساتھ فرمایا کہ جہود ہے، دل سے یہ جانتے ہیں۔ تو یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کا اس قدر احساس کرتے ہیں، یخشون الناس کا خشیت اللہ، ان کو احساس تو اللہ کا کرنا چاہیے۔ او اشد خشیہ، وہ اپنی اس دنیا کا اتنے وہ حیوان بن گئے ہیں، ان کو اتنا احساس ہو گیا ہے اپنی اس طبعی دنیا کا کہ انہوں نے اللہ کا تو ایک طرف ہی رکھ دیا ہے، اس کا تو احساس ہی نہیں ان کو۔ کیا خوب فرمایا تھا سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، جب ان کی قوم نے ان سے کہا نا کہ ہمیں تمہارے، سورہ ہود کے اندر ہے کہ ہمیں تمہارے خاندان کا اگر خیال نہ ہوتا تو ہم جو ہے نا تمہیں یہ کر دیتے، تھریٹ کی انہوں نے، تو کیا خوب لفظ استعمال کیا صالح علیہ السلام نے۔ انہوں نے فرمایا وراکم ظہریہ، تم میرا تو اتنا احساس کرتے ہو، میرے خاندان کا اتنا خیال کرتے ہو، تم ان کو اتنا احساس ہے ان کا، یہ خشیہ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، تمہیں ان کا تو اتنا احساس ہے، اور اللہ کے بارے میں تم نے کیا کیا ہے، وراکم ظہریہ، اس کو تم نے پیچھے زہریہ کر دیا۔ اب زہریہ کا کیا مطلب ہے؟ عربوں کے اونٹ ہوتے تھے، تو وہ اونٹوں کو مثلا 4 اونٹوں کا وزن ہم نے لے جانا ہے، تو وہ 4 اونٹوں کو لے گئے، ان پہ وزن لادا اور اپنے سفر پہ شروع ہو گئے، یہ چلے گئے، ان کو استعمال میں لے آئے۔ کافلوں کے اندر وہ 1 یا 2 اونٹوں کو وہ رکھتے تھے سپیئر، جس کو ہم کہتے ہیں سپیئر رکھتے تھے، اور سپیئر یہ تھا کہ اگر ایک اونٹ بیمار ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا، کبھی ضرورت پڑ گئی تو، یہ تو کا لفظ ہے، کبھی ضرورت پڑ گئی تو پھر ہم اس اونٹ کی طرف دیکھیں گے، اگر ضرورت پڑی تو وہ انہوں نے فرمایا وراکم ظہریہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان کا تمہیں اتنا خشیہ ہے، ان کا اتنا احساس ہے، اور اللہ اس کو تو تم نے زہریہ کر دیا ہے کہ پیچھے رکھا ہوا ہے کہ تمہیں احساس ہی نہیں ہے اللہ کے بارے میں، تو تم نے اس کو ایک فالتو اور سپیئر پارٹ کے طور پر بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں سے وہ توحید وہمی اور توحید اصلی کا بھی وہ پول کھلتا ہے، جو لوگوں نے توحید وہمی کے لیے جس توحید کا ذکر کیا ہوا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند پروگرام میں نے کر دیے ہیں، اور اس وقت
اس بات پہ میں نے تفصیل کر دی تھی۔ تو یہاں پر خشیہ کا یہ معنی، تو یعنی وہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ آیات عموماً مشرکین، یہود و نصارہ، منافقین کے لیے ہوتی ہیں، اور کبھی قرآن میں یہ تنبیہاً مومنین کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، احساس کرو، دھیان کرو، خیال کرو کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ خشیہ اور خوف کی آیات کہیں خالق کے لیے آئے ہیں، جیسے یہ ہے خشیت اللہ، اور کہیں مخلوق کے لیے ہیں۔ جہاں خالق کے لیے ہے وہاں ان کا معنی خالق کی شان کے مطابق ہوگا، جس میں اس کی عظمت، اس کی قدرت کا، اس کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کی علم کا پہلو غالب ہوگا، اور اس کا ذریعہ علم ہوگا۔ علم طبی میں تو کافر اور مومن برابر ہو سکتے ہیں، مگر علم شرعی میں صرف مومن ہوں گے، کیونکہ وہی اس کی علم اور معرفت پر ایمان لائیں گے، وہی اس کے حقوق پورے کریں گے۔ اس لیے ہمارے علماء یوں معنی کرتے ہیں، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ تمہاری نصیحت صرف وہی قبول کریں گے، صرف وہی قبول کریں گے۔ کون؟ جو نصیحت قبول کریں گے جو ایمان والے ہیں۔ تو یہاں پر پھر ایک وہ یوں ہونے لگتا ہے کہ قرآن صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، معنی یہ ہے اس کا کہ اس کا اثر ان پر ہوگا، قبول اسے وہ کریں گے جنہوں نے اس کا احساس کر لیا، اور جن کو علم ہو گیا، اور پھر ان کو یہ احساس ہو گیا کہ آگے گرنے والی جگہ آ رہی ہے، اگر ہم نے یہ نہ کیا تو وہاں گر جائیں گے۔ جب یہ احساس انہوں نے اپنے اوپر غالب کر لیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائیں گے تو صرف احساس ہی نہیں، آقا کی ایمان بھی، بات بھی بصیرہ والی ہے، وہ میک سینس کرے گی۔ اگر کوئی ہٹ درمی، بغاوت، تکبر کی وجہ سے جہود کرے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ آیت اتنی بصیرہ والی ہے، قرآن کا پیغام اتنا بصیرہ والا ہے۔ اب میں بصیرہ کہہ رہا ہوں، اس وقت میں اس کا معنی نہیں کر سکتا۔ بصیرہ والی ہے کہ وہ کٹر سے کٹر دہریے کو بھی نہ نہیں کرنے دیتی کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کے اندر کوئی نقص ہے یا اس کا میک سینس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں، زندگی گزر گئی دہریوں سے، اب تو ان دنوں میں نہیں، جب بھی دہریوں سے بات ہوئی ہے، دہریوں نے قرآن کی آیت کے اوپر جب بھی اعتراض کیے ہیں، عیسائیوں نے جب بھی اعتراض کیے ہیں، یہودیوں نے جب بھی اعتراض کیے ہیں، وہ مسکنسیپشن ان انڈرسٹینڈنگ دا قرآن ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، یا وہ انہوں نے اس کا ایک پہلو دیکھا ہوتا ہے، یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتا ہے، یا اس میں وہاں کوئی پہلو ہوتا ہے، تو وہ یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہ اعتراض اٹھا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا یہ، لیکن وہ مسکنسیپشن ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے دوستوں کو وہ توحید کا بعد میں مجھے نام یاد آیا میرے خیال میں، جب میں نے پروگرام کر لیا اس میں بھی یہی ہے کہ مسکنسیپشن ان انڈرسٹینڈنگ دا توحید۔ اب وہ یوٹیوب پر پروگرام ہو تو اسی نام سے ہوگا، کسی نے اگر کوئی ہو تو مسکنسیپشن، تو مسکنسیپشن ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ خشیہ کا معنی ہر جگہ پر وہاں الگ ہوگا۔ جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق ہے، جیسے آج کل کے غیر مسلم سائنسدان ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظیم شانوں کا مخلوق میں ادراک تو کر لیں گے، مگر ایک بات کہہ کے گزر جاتے ہیں، وہ لفظ کہتے ہیں، میرے سامنے بھی ہزاروں بار یہ بات ہوئی ہے کہ ایتھیسٹ، اگنوسٹک، پروفیسر، یونیورسٹی میں پڑھانے والے سمجھدار لوگ جب قرآن کی آیت ان کے سامنے رکھی اور انہوں نے خود پڑھی تو وہ ایک لفظ کہہ کے گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں امیزنگ، امیزڈ، بس کامنٹس ان کو کرنے پڑتے ہیں کہ علامات قدرت اور شان قدرت کا مشاہدہ بھی وہ کر جائیں گے، داد دیے بغیر نہیں گزر سکتے، خواہ وہ غیر مسلم دانشور ہوں یا وہ سائنسدان ہوں۔ مگر یہ بات ہے کہ وہ نہیں، ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ اس کا میں پیچھے بیان کر رہا ہوں۔ مثلا رونے کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے رونا طبی نقصان، جو ہمارا زندگی کا طبی نقصان ہو جاتا ہے، اس میں ہم روتے ہیں۔ ایک گناہوں کی وجہ سے رونا ہوتا ہے، اور ایک رونا اللہ کے کمالات
اور اس کی شان کو دیکھ کر تو رونا ہے. جب رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ رونا ہے. تبھی دنیا کا رونا. کوئی عزیز جا رہا ہے ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے گئے, اس کی جدائی کا رونا آ گیا. کوئی فوت ہو گیا, ایک عزیز چلا گیا, دوست چلا گیا, رونا آ گیا. کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا, رونا آ گیا. یہ تبھی رونے ہیں. یہ تو کافر مسلم سب کو آتے ہیں. اور گناہوں کے احساس کا رونا, ہاں یہ وہ خشیہ ہے. اب وہ جب احساس آتا ہے نا تو وہ رونا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا, یہ میں کیوں کر بیٹھا. اب وہ جو آنسو گرتے ہیں نا, تو جب احساس ہوتا ہے وہ آنسو جو ہے نا, وہ کسی کا ایک شعر ہے, شعر یاد کرنے میں بڑا کمزور ہوتا ہوں, تو اس شعر کو کسی نے, اس کا مطلب یہ ہے, اللہ اکبر, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آنسو گرتے ہیں نا ایسے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ بھاگو, اب اس کے آنسو پھول بن گئے ہیں اور ان کو پھول سمجھ کے اٹھا لو. تو وہ گناہوں کی وجہ سے ایک رونا ہوتا ہے. اور پھر اس کی شان اور عظمت کو جان کر رونا, اس کی معرفت کا رونا. اس کے اوپر میں ایک آیت پڑھتا ہوں, وَإِذَا, بہت آیتیں ہیں لیکن میں اشارہ کرتا ہوں, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ, کون سا وہ رونا ہے جس رونے کے آنسو پھول بنتے ہیں اور ان کو ملائکہ اٹھاتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفیض من الدم مما عرفوا من الحق, تفیض من الدم مما عرفوا من الحق. جب ان کو معرفت خداوندی ملتی ہے, قرآن کو پڑھتے ہیں اور خدا کی عظمت شان کو جانتے ہیں, تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں. یہ وہ رونا ہے. لیکن کیوں, کب اور کس وقت وہ رو رہا ہے؟ ایک وہ رونا ہے کہ قرآن کو سن کر جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے تو رونا آتا ہے. ایک طبی نقصان کا رونا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ رونے کا محل کیا ہے. اس محل کے مطابق اس کا معنی متعین کریں گے اس رونے کو کہ یہ کیسا رونا ہے. اسی طرح خوف اور خشیت کے معنی کا بھی تعین ہوگا. جب قرآن میں خوف کا لفظ آئے گا اور خشیت کا لفظ آئے گا تو اس کا معنی کا ہم تعین کریں گے. تعین ہوگا کہ عظمت و شان کے سبب ہے یا قربت کی وجہ سے ہے. اور میں اتنا قریب, خوشی کا رونا جیسے حرمین کی حاضری کے وقت رونا وقت آتا ہے, یا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کو دیکھ کے ادب کی خشیت تو ہر جگہ پر ہے. اس کا معنی اس کے موقع اور محل کے اعتبار سے کیا جائے گا. میرا اس کا الحاصل یہ کہ خشیہ جب مخلوق کے لیے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخلوق غلط طور پر نقصان پہنچا سکتی ہے, جیسے درندے, موذی اشیاء یا ظالم انسان. مگر جب یہ خالق کے لیے ہو تو اس کا معنی ہوگا اس نے ہدایت اور رہنمائی عطا فرما دی ہے, اس پر چلنے سے فائدہ ہوگا, اس کی مخالفت سے یہ کی وجہ سے یہ نقصان ہوگا, یہ اندیشہ ہے. چونکہ نقصان سے خوف ہوتا ہے, اس لیے خشیہ میں ایک خوف کا معنی بھی ہوگا. مگر جہاں تک خالق کا تعلق ہے اس کا ذکر تو حدیث قدسی میں یہ آ چکا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی. تو اب یہ خشیہ کا معنی یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا بنے گا. تو میرا ان پروگراموں کے اندر یہ جو خشیہ کے اوپر میں پروگرام کر رہا ہوں, ان کے اوپر یہی جو اس کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ معنی ہے کہ وہ جو خوف اور ڈر کا نیگیٹو اور منفی معنی آیات کے اندر سمجھا جا سکتا ہے یا کوئی سمجھ سکتا ہے, اس کا رخ جب وہ یوں سمجھے کہ جب وہ رب کی طرف خشیہ کا لفظ, تقوی کا لفظ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا اللہ سے ڈرنے کا جو معنی مفہوم ہے وہ نہیں ہوتا جو مخلوق کے لیے ہوتا ہے. والملائکۃ وہم لا یستکبرون. یہ دیکھیں ذرا کیا کہا جا رہا ہے, کیا بات سمجھائی جا رہی ہے. یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون. کیا بات ہے. اب یہاں پر ملائکہ کا خوف ہے کہ وہ خوف کرتے ہیں, مگر کیا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, کہ جو کچھ ان کو کہا گیا بس وہ اسی طرح کرتے ہیں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ. یہاں ان کا خوف, ملائکہ خوف پر کیا ہے
حمد و ثنا الحمدللہ اللہ اکبر، وہ جو تاج العروس نے کہا ہے، وہ جو اس نے راغب نے کہا ہے کہ ملائکہ کا خوف اس کی عظمت اور شان کو دیکھ کر واہ واہ کرنا، اس کا تسبیح کرنا۔ اور امام راضی نے دوسرے انہوں نے بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں انہم، اسی آیت کے تحت کہتے ہیں انہم خائفون من اللہ لا خوف ابن آدم، کہ یہ جو ملائکہ کا خوف ہوتا ہے وہ ابن آدم طرح کا خوف نہیں ہوتا۔ تو خشیہ کے معنی پر یہ دوسرا پروگرام ہے انشاءاللہ کی دل نہیں بھرا جس کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کی بات ہے اور یہ ذوق قرآن کی بات ہے۔ اگلا پروگرام بھی انشاءاللہ اسی پر چلے گا، جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔